أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، حاضرین مجلس، پردہ نشین امت مسلمہ، معاشرے کی برائیاں معاشرتی زندگی کے اندر جس کی ضرورت اور احساس ہمیں ہوتا ہے وہ یہ کہ لڑائیاں اور فساد، آپسی رنجش، لوگوں کے درمیان اختلافات کے جو سبب ہے اور بڑا سبب جو ہے، بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نا اتفاقیاں، فہم کی کمی، غیر ذمہ دارانہ طریقے سے باتوں کو، کسی کی بات کو سننا اور دوسروں تک پہنچا دینا، یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ گھروں کو، کاروبار کو، بھائیوں کے درمیان ہے، یہ خود اس کے اندر یہ ڈسپلن کو مینٹین نہیں کرتا ہے اور اس کے اندر حکمت نہیں ہے، یہ کہیں اپنے گھر کا کوئی گارجین نہیں ہے، تو ایسی بات کوئی ایسا شخص کر رہا ہو یا ایسی عورت کر رہی ہو کہ غیر ذمہ دار ہے، قرآن کہتا ہے فتبینوا، تم تحقیق کر لیا کرو، خوب تحقیق کیا کرو کہ یہ بات صحیح ہے بھی یا نہیں، جو بات کسی کے سامنے کہی جا رہی ہے اور کسی کے بارے میں کہی جا رہی ہے، اس کی تحقیق ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی نے بات کہی اور ہم نے کارروائی شروع کر دی، ارے فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے یہ بات کہی، میرے غائبانہ میں وہ مجھے اس طرح کی بات کرتا ہے، اب ہم نے کارروائی شروع کر دی اور بغض، عداوت، دشمنی ہم نے خرید لی، اب تاک میں لگے رہتے ہیں کہ کب کوئی ایسا موقع ہمارے ہاتھ آئے کہ ہم اس کو جو ہے ذلیل کریں، رسوا کریں۔ اب ان کے یہاں ایک جو ہے اس کی بغض و عداوت، دشمنی کی پیداواری ہو جاتی ہے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، خوب تحقیق کر لیا کرو، کوئی ذرائع ہوں کہ بھائی یہ بات مجھے پہنچی ہے فلاں کے حوالے سے، کیا فلاں نے یہ بات مجھے کہی ہے یا نہیں کہی ہے، یا تو اس سے سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ کسی کے خلاف کوئی بات کہی گئی وہ انسان خود اس سے جا کے رابطہ کر لے، براہ راست جا کر کے وہ بات کی تحقیق کرے کہ بھائی آپ کے حوالے سے یہ بات پہنچی کہ آپ میرے خلاف یہ بات کر رہے ہیں، یا یہ آپ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں جو کام صحیح نہیں ہے۔ ایک دم نیچے سے لے کے اوپر تک جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں سب کے خلاف، چھوٹا بچہ بھی کیوں نہ ہو کہ تمہارا بیٹا فلاں ایسا کر رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے، بھائی سامنے بیٹے کو بیٹھاؤ، سن لو کہ واقعی تم ایسا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے، یا باپ کے خلاف، بھائی کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف، احباب جتنے ہیں ہمارے، بس یہ اسلام یہ سکھاتا ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر سب سے زیادہ
کسی وجہ سے تو وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کی بات ہم سنتے ہیں اور بلا تحقیق کے دوسروں تک پہنچا بھی دیتے ہیں، دوسروں کو بھی ہم بتاتے ہیں کہ فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، خود بھی تحقیق نہیں کرتے اور تحقیق کرنے کی ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ اور دوسری بات کہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد گرامی ہے کہ انسان کے جھوٹا انسان ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ انسان کوئی بات سنے اور بغیر تحقیق کے دوسروں تک پہنچا دے، اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی سی بات کافی ہے، صرف اتنی سی بات کافی ہے کہ کوئی بات کان میں سنے، کوئی بات کسی شخص نے کہی کسی کے بارے میں اور بلا تحقیق کے دوسروں تک پہنچا دیا، بتا دیا، بس اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹا ہونے کے لیے اتنی سی بات کافی ہے، جھوٹا ہونے کے لیے کوئی دلیل اور مضبوط دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ایک شان نزول ہے کہ آیت قرآن کی جو ہوتی تھی، جو نازل ہوتی تھی اللہ کے نبی جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو کہ آیتیں یا صورتیں، تو اس کی کبھی کبھی بہت سارے ایسی صورتیں ہیں، ایسی آیتیں ہیں جس کا شان نزول ہے، اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ کیوں نازل ہوا، کس بیس پہ نازل ہوا۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی بیان کرے تمہارے سامنے کسی کے بھی، بیوی کے ہوں، باپ کے ہوں، بھائی کے ہوں، رشتہ داروں، کسی کے بھی بارے میں، دنیا کے تمام انسان کے بارے میں آپ تک بات پہنچی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ فتبینوا، خوب تحقیق کیا کریں۔ تحقیق کی سب سے بڑی اچھی صورت یہ ہے کہ جس کے بارے میں بات کہی گئی براہ راست ان سے جا کر کے مل کر کے بات کر لیں گے، پھر سے بات آ رہی ہے کہ آپ کی طرف سے ہے کہ نہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے کاروائی، مطلب اپنے جہل کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے تم نے تحقیق نہیں کی اور تم نے کاروائی شروع کر دی، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر ایسا نہ ہو کہ اپنے جہالت کی وجہ سے تم اس پہ کاروائی کر دو، اس پہ چڑھائی کر دو، بعد میں تم کو اپنے کیے ہوئے پر پچھتاوا ہونا پڑے، کہ بعد میں معلوم چلے کہ ارے فلاں نے تو ایسا کیا ہی نہیں تھا، فلاں نے تو یہ بات کہی نہیں تھی اور ہم نے جو ہے اتنا پروپیگنڈا کر دیا، یہ کر دیا، فلاں کر دیا، اب شرمندگی ہم اٹھا رہے ہیں۔ تو قرآن تو یہی مسئلہ ہوا یہ تھا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اللہ کے نئے زوجہ بھی ہیں، جویریہ نام ہے، ان کے والد کا نام ہے حارث۔ حارث یہ ایمان نہیں لائے تھے، جب ایمان کا ان کا واقعہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اسلام کے بارے میں بات کی کہ اسلام کیا ہے، اللہ کے نبی نے ان کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے جو جویریہ جو امہات المومنین میں سے ہیں، اماں ہیں ہم سب کی، اللہ کے نبی کی وائف ہے، ان کے والد حارث گئے اللہ کے نبی کے پاس، کہیں کہ دعوت اسلام کی دعوت کے تعلق سے، تو اللہ کے نبی نے دعوت دی، اسلام کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو جو ہے نماز کا حکم کیا کہ نماز پڑھنا ہے، اور جو ہے اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کا حکم کیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے کہ یہ بنو مستلق ایک قبیلہ ہے عرب کے اندر، اس وقت ہوگا، ابھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں۔ بنو مستلق قبیلے کے یہ سردار تھے، ایک قبیلہ تھا تو اس کے یہ سردار تھے حارث، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے اسلام قبول کر لیا، میں جا رہا ہوں اپنے، جب دوسرے علاقے میں رہتے تھے کہ میں وہاں جا رہا ہوں، وہاں اور بھی لوگوں کو دعوت کا کام کروں گا، اسلام کی دعوت دوں گا اور ان سے زکوٰۃ، جو مسلمان ہو چکے ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کروں گا۔ جب وصول کروں گا تو آپ ایک تاریخ مجھے بتا دیجئے کہ آپ اپنے کسی وصول کرنے والے کو، زکوٰۃ وصول کرنے والے کو آپ بھیجیں گے اور ہم جو وصول کر کے رکھیں گے وہ لے کر چلے آئیں گے۔ اس وقت ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا، فون پے کا زمانہ نہیں تھا کہ ایک بار میں فون پے میں کر دیا پورا اکاؤنٹ میں پیسہ پہنچ گیا، یہ سب زمانہ نہیں تھا، رسائل موجود نہیں تھے، وسائل اس وقت۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک ڈیٹ آپ بتا دیجئے اللہ کے نبی، اس ڈیٹ میں آپ بھیج دیں گے، وہاں ہم ان کو زکوٰۃ جو وصول کریں گے ہم ان کو ان کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے ایک ڈیٹ، ایک تاریخ متعین کر دیا، چلو اس دن میں بھیج دوں گا۔ یہ صاحب گئے، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہاں گئے، انہوں نے اسلام کا کام بھی، دین کا کام بھی کیا، اور زکوٰۃ بھی وصول انہوں نے کر لیے، بہت سارے وصول جمع کر لیے۔ اب جس تاریخ فیل ہو گیا، جس ڈیٹ میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں بھیجوں گا قاصد کو یا وصول کنندہ کو، زکوٰۃ وصول کرنے والے کو بھیجوں گا، تو وہ ڈیٹ ایکسپائر ہو گیا۔ اب یہ تو ان ایکسپیکٹیشن جو ہے کہ امید نہیں لگائی جا سکتی کہ اللہ کے نبی اپنے عہد میں پیچھے ہٹ جائیں، جو وعدہ کریں یا جو ڈیٹ اور ایک ٹائم بتا دیں اس سے پیچھے ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ مطلب کہ یقین سے باہر والی بات تھی۔ اب حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو رہے ہیں کہ وقت نکل گیا، ڈیٹ ایکسپائر ہو گیا، اب کیا بات ہے؟ انہوں نے سوچا کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی ہم سے ناراض ہیں، اس لیے جو ہے کہ بھیجا نہیں سب کو۔ تو حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور بھیجے اللہ کے نبی نے آن ٹائم، یعنی جو ڈیٹ تھا اسی ڈیٹ پر اللہ کے نبی نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیٹ پر بھیجا تھا، اسی ڈیٹ پر بھیجا تھا جس ڈیٹ پر بات ہوئی تھی۔ تو ولید بن عقبہ کو جب بھیجا ہے تو ولید بن عقبہ جہاں بنو مستلق رہتے تھے وہ قبیلہ، وہاں یہ گئے تھے، ڈیٹ ٹائم پر گئے تھے۔ ہوا یہ کہ کچھ لوگ وہاں کے محلے کے باہر استقبال کے لیے کھڑے تھے کہ کوئی اس ڈیٹ پر آنے والے ہیں، ہم استقبال بھی کریں گے، اللہ کے نبی بھیج رہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ ولید بن عقبہ کو بھیجا تھا، اور ولید بن عقبہ کی ان قبیلوں والے سے پرانی دشمنی تھی، پرانی دشمنی رہی ہو، دشمنی تھی۔ یہ جب ڈیٹ پر جا رہے تھے، اسی دن جا رہے تھے، تو حضرت جو استقبال کے لیے لوگ نکلے تھے، انہوں نے دور سے ہی دیکھا کہ ارے اتنے لوگ باہر نکلے ہوئے، انہوں نے سوچا کہ یہ مجھے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کیا گمان کیا کہ پرانی دشمنی ہے، شاید کہ لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں کہ جو آئے گا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اب یہ وہیں سے واپس ہو لیے، یہ وہاں گئے ہی نہیں، اب وہاں گئے نہیں، یہ وہیں سے واپس ہو گئے۔ اب ان صاحب کو بھی نہیں خبر کہ کوئی آیا ہے، ڈیٹ ایکسپائر ہو چکا۔ اب اللہ کے نبی کے پاس کون آئے؟ ولید بن عقبہ آ گئے، ڈیٹ پر گئے تھے، وہاں سے واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد کہیں اللہ کے نبی میں تو گیا تھا مگر انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کے درپے ہو گئے۔ دیکھیے یہ بات، میرے قتل کے درپے ہو گئے، انہوں نے قیاس لگایا، یہ سمجھا کہ لوگ نکلے ہیں باہر، لگتا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کو جا کے یہ میسج سنایا۔ اللہ کے نبی نے، روایت میں لکھا، اللہ کے نبی نے ایک فوج بھی تیار کر لی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوج کا ایک لشکر دے دیا، جاؤ ان سے جنگ کرو۔ دیکھیے بات کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کو جو ولید بن عقبہ کہیں تو اللہ کے نبی یہ ہو گئے، کیسا کیسے ہو گیا؟ اس نے مطلب تمہارے قتل کے درپے ہو گئے اور جو ہے کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فوراً جو ہے یہ مسئلہ کیا کہ خالد بن ولید کو ایک فوج کا ایک لشکر دیا کہ جاؤ وہاں پہ چڑھائی کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ خالد بن ولید ماں لشکر کے نکلے ہیں، اور وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ڈیٹ ایکسپائر ہو گیا، اب اللہ کے نبی کہ کوئی شخص آیا بھی نہیں ہے تو ایسا تو نہیں اللہ کے نبی ناراض ہیں۔ تو وہاں کے مسلم نوجوان سے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، بلایا، دیکھو بھائی ہم لوگ چلتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، معلوم کریں اللہ کے نبی کیوں نہیں بھیجا آپ نے، کوئی ناراضگی تو نہیں، کوئی ایسی خلش تو نہیں ہو گئی؟ اللہ کے نبی جناب صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں سے بھی ایک لشکر نکلا ہے، وہاں سے بھی ایک وفد نکلا ہے، جا کر ملیں گے۔ راستے میں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، جب ملاقات ہوتی ہے تو خالد بن ولید سے جب ملاقات ہوتی ہے تو بات یہ سارا واقعہ پیش ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے کیسی بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ہے، جب آیا ہی نہیں تو ہم کیسے وہ زکوٰۃ ہم نے وصول کیا وہ ہم دیتے ان کے حوالے کرتے۔ اب خالد بن ولید بھی چونک گئے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ خالد بن ولید واپس پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بارگاہ میں گئے اور عرض کیا اللہ کے نبی یہ ماجرا ہے، ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید اور ولید بن عقبہ جو گئے تھے تو ان کے سامنے یہ سب باتیں پیش ہوئی۔ تو یہی شان نزول، یہی آیت کی شان نزول ہے کہ کتنا بڑا مسئلہ تھا کہ وہ سوچے کہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی ناراض ہیں، انہوں نے پھر جو ہے کہ آ کر کہہ دیا اس طریقے سے۔ مگر ایک بات یہ آتی ہے ولید بن عقبہ کے بارے میں کہ کسی شخص نے ان کو راستے میں روک کر کہہ دیا تھا تم کہاں جا رہے ہو، اور یہ لوگ تمہیں قتل کرنے کے لیے آمادہ ہیں اور باہر نکلے ہوئے ہیں۔ شاید ایک شخص نے، یہ روایت ہے مگر کم ضعیف روایت ہے،
مگر یہاں پہ فاسق سے گنہگار مراد نہیں ہے، یہاں پہ غیر ذمہ دار مراد ہے۔ اور یہ اصول قرآن سب کے لیے ایک اصول پیش کرتا ہے، ایک شخص کے لیے انسیڈنٹ ہوتا ہے مگر وہ واقعہ تمام انسانوں کے لیے وہ واقعہ ہوتا ہے۔ تو اللہ یہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی اگر سب سے پہلی بات ہے غیر ذمہ دار، تو جو کسی بھی عہدے میں بڑے عہدے میں فائز ہوگا، کسی گھر کا ذمہ دار بھی ہوگا، تو اس کو چاہیے کہ وہ ذمہ دار انسان بنے۔ کوئی مسجد میں ہے، مدرسے میں ہے، کارخانوں میں ہے، یا ابھی جو سیاسی معاملات ہے اس میں بھی ہے، بڑے چھوٹے سے لے کے بڑے بڑے عہدے میں بھی کوئی شخص ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ذمہ دار انسان بنے۔ یہ نہیں ہو فلاں نے آیا فلاں نے یہ بات کہی بس حکم جاری۔ استاذ کے بارے میں ایسے آتا ہے کہ مدرسوں میں خاص طور سے ایسا ہو رہا ہے، کسی استاذ کے بارے میں کوئی شکایت کر دی کہ تمہارا استاذ تو ایسا ہے، بس استاذ کو نکال دیا ایک ہی بار میں۔ بھئی استاذ کے بارے میں بات آئی تو آپ نے بیٹھا کر پوچھو تو صحیح کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا ہم سب کا، ہم گھروں کا بھی، بھائی کے بارے میں یہ کسی نے فلاں نے کہہ دیا، بیوی کے بارے میں فلاں نے کہہ دیا، تحقیق نہیں ہے، بیٹے کے بارے میں فلاں نے کہہ دیا، دوست احباب جو بھی ہیں، جتنے بھی انسان دنیا میں زندگی گزار رہے، تو قرآن یہ سکھاتا ہے کہ کوئی بھی کیسی بھی تحقیق لے کر آئے، کوئی کسی کے بارے میں بات لگائے، تو سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ جن کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے براہ راست ہم اس سے بیٹھ کر مشورہ کر لیں یا فون پہ بات کر لیں۔ تو فون کا زمانہ ہے کہ ہاں بھائی فلاں نہیں، اور جو کہنے والا ہوتا ہے جب وہ کہنے آئے تو آپ ڈائریکٹلی یہ بھی بات ان سے کہیے کہ تم جو کہہ رہے ہو میں ان سے ضرور پوچھوں گا، اگر وہ غلط ہوگا تو آپ سے وہ بیان ہی نہیں کرے گا، وہ بات بیان ہی نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مجلس لگی ہوئی تھی، اس میں ایک صاحب نے حجاج بن یوسف جو مشہور ہے ظالم حکمراں تھا، یہ مشہور ہے، اور انہوں نے سینکڑوں علماء کی شہادت یعنی شہید کر دیا انہوں نے، اس نے سینکڑوں برگزیدہ علماء کرام یعنی اچھے بڑے عالم اور بزرگ صفت انسانوں کو اس نے قتل کیا ہے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں وہ شخص کیا کرتا ہے، برائی شروع کر دیا اس نے کہ ایسا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو حجاج بن یوسف ظالم ہو، برا ہو، جو بھی ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہ ظالم تھا تو تمہارے لیے اس کی غیبت جائز ہو گئی، تو وہ انسان برا ہے، وہ الگ ہے، وہ اللہ کے ہاں اس کی سزا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ برا ہے تو تم اس کی غیبت کرتے رہو، تمہارے لیے غیبت جائز ہو گئی، ایسا نہیں ہے، تو پھر تم کو اس کا معاملہ اللہ کے یہاں الگ سے دینا پڑے گا۔ تو برا ہو یا کیسا بھی ہو، غیبت ہے، بہتان ہے، اگر ہے تو وہ تو غیبت ہے، اگر نہیں ہے وہ بات حقیقت میں تو وہ غیبت کے ساتھ ساتھ ایک اور بہتان کا ظلم جو ہے ہم اس پر کر دیتے ہیں، اپنے اوپر بہتان کا بھی ایک گناہ اپنے سر لے لیتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی برا انسان ہے تو اس کی ہم غیبت شروع کر دیں، اور وہ غیبت ہمارے لیے جائز ہو گئی۔ تو ابھی معاشرے کے اندر یہی سب سے بڑی خرابی ہے کہ ہم سب جو ہے ایک دوسرے کی باتوں کو بلا سوچے سمجھے، بلا تحقیق کے دوسروں تک شیئر کر رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑا ذریعہ یہ واٹس ایپ ہے، یہ فیس بک ہے، اور دیگر جتنے ذرائع ہیں یہ سب ہے۔ کوئی خبر آئی اس کی تحقیق نہیں، فٹ سے ہم نے شیئر کر دی۔ یہ مطلب کہ آسان ہے، مگر اس کو ڈیپلی اگر ہم سوچیں گے تو اس میں بھی ہم بہت جگہ پھنس رہے ہیں۔ حدیثیں آتی ہیں اور حدیث کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، یہاں کی حدیثیں ہیں، مگر اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، ہم فٹاک سے دیکھتے ہیں کہ یار بہت اچھی حدیث ہے، شیئر کر۔ تو اس کا بھی تو ہے نا، یہ بھی تو ہم شیئر کر رہے ہیں دوسروں کو بلا تحقیق کے، بلا سمجھے ہوئے ہم دوسروں تک یہ بات پہنچا رہے ہیں۔ تو اس پر ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات لگ رہی ہے مگر یہ بہت بڑی بات، اور معاشرے سے ہم اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں، اپنی بہنوں سے، ماؤں سے، کہ کوئی بھی کسی کے بارے میں کوئی بات کہے تو تحقیق کریں۔ تحقیق کرنا ہم نہیں کہہ رہے، یہ اللہ ہمیں خود سکھا رہے ہیں۔ اور یہ واقعہ دیکھیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا، یہ صحابی سے واقعہ ایسا ہو گیا، ایسا کچھ نہیں، ایسی بات نہیں کہ ہم سبھی یہ مطلب کہ یہ ایک انسیڈنٹ جو ہے ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ مولانا مثنوی، ایک مثنوی لکھا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے، علامہ رومی نے مثنوی رومی میں لکھا ہے، 4 شخص کا انہوں نے قصہ لکھا ہے، قصہ بیان کیا ہے۔ اس کے اندر مثنوی رومی میں قصہ یوں بیان کیا کہ 4 شخص جو ہیں وہ ایک بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟
بازار کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک شخص جو ہے ان میں کا ایرانی ہے، ایک ایرانی ہے، دوسرا روم کا ہے، تیسرا عربی ہے، اور چوتھا ترک کا ہے، ترکی کا ہے۔ ایک عربی ہے، دوسرا ایرانی ہے، تیسرا عربی ہے، چوتھا ترکی ہے۔ چاروں ڈیفرنٹ کنٹری کے لوگ ایک ساتھ بازار کو جا رہے ہیں کچھ خریدنے کے لیے۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چار شخص جاتے ہیں ایک میوہ دکان میں، یا پھل جہاں پہ بکری ہوتا ہے فروٹس، وہاں گئے دکان پہ، مگر چاروں شخص کے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں، یعنی چاروں کلیکٹیولی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بہت سارے فروٹس خریدے جا سکے، بس اتنا ہے کہ کچھ بھی ایک پھل خریدا جا سکتا ہے۔ یہ چاروں شخص ڈفرینٹ کنٹری کے، ڈفرینٹ لینگویج کے جاتے ہیں، ایک بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ جانے پر پہلا شخص نے کہا، جو ایرانی ہے، اس نے کہا کہ میں تو بھائی انگور خریدوں گا۔ کیا؟ انگور، 1 کلو انگور خریدتے ہیں، یہ چاروں کے پیسے جتنے ہم سب کے پاس ہیں اس سے 1 کلو انگور ہو جائے۔ تو جیسے ہی ایرانی نے کہا کہ 1 کلو انگور خریدنا ہے، تو اسی وقت ایک جو روم کا تھا اس نے کہا نہیں 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 نہیں، انگور مت خریدو، بہت دن سے ہم نے استافیل نہیں کھایا ہے، استافیل نہیں کھایا ہے۔ تو اب دوسرے نے کہا کہ نہیں، انگور نہیں خریدنا ہمیں، روم نے کہا کہ استافیل خریدنا ہے۔ اب چلو بھائی، ایک کی بات کٹی، دوسری کی بات آئی کہ استافیل خریدیں گے۔ تیسرے شخص نے کہا نہیں نہیں، استافیل بھی نہیں خریدنا ہے۔ عربی نے کہا ہمیں انب خریدنا ہے۔ ارے بہت دنوں ہو گئے، یہ ہو گئے، فلاں ہو گئے، ہم نے انب نہیں کھایا ہے، انب خریدتے ہیں، استافیل چھوڑ دو، انگور چھوڑ دو، انب خرید لیتے ہیں۔ چوتھا شخص جو ترکی کا تھا اس نے کہا یار تینوں چیزوں کو چھوڑو، بہت دن ہو گئے، ہم نے عزم نہیں کھایا ہے۔ چوتھا نے کہا، جو ترکی کا تھا، اس نے کہا ہم نے عزم نہیں کھایا ہے، ایک کام کرے تینوں کو چھوڑ کے عزم خرید لیتے ہیں۔ اب چاروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اب عربی کہا کہ نہیں انب خریدیں گے، روم کہہ رہا ہے نہیں ہمیں تو یہ استافیل خریدنے ہیں، عربی کہہ رہا ہے ہمیں انب خریدنے ہیں، اور روم کہہ رہا ہے کہ ہمیں استافیل، اور ترکی کہہ رہا ہے ہمیں عزم خریدنا ہے۔ اب جھگڑے شروع ہو گئے۔ علامہ رومی لکھتے ہیں کہ جھگڑے شروع ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے وہاں پہ کہ کیا بات ہے، تم جھگڑ کیوں رہے ہو؟ اسی درمیان میں ایک شخص ایسا آتا ہے جو عربی لینگویج بھی جانتا ہے، جو رومن بھی جانتا ہے، جو ایران کی لینگویج بھی جانتا ہے، اور جو ترکی کا لینگویج بھی جانتا ہے۔ تو چاروں کو دیکھا، بھائی کیوں جھگڑ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو چاروں نے کہا دیکھیے ہم تو عزم خریدنا چاہتے ہیں، ایک نے کہا ہم استافیل خریدنا چاہتے ہیں، ایک نے کہا ہم انگور خریدنا چاہتے ہیں، ایک نے کہا انب خریدنا چاہتے ہیں۔ کوئی ایک دوسرے میں جو ہے ریڈی نہیں ہو رہا کہ کس کی بات مانی جائے۔ تو وہ شخص کہتا ہے ارے بے وقوف، تم لوگ بےہودہ ہو، تم چاروں ایک ہی چیز خریدنا چاہتے ہو، وہ ہے انگور۔ وہ کیا ہے؟ وہ انگور ہے۔ عربی میں انگور کو انب کہتے ہیں، روم میں انگور کو استافیل کہتے ہیں، ترکی میں انگور کو جو ہے عزم کہتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ چاروں زبان الگ الگ تھی، کوئی کسی کی زبان کو سمجھ نہیں سکا۔ نہ سمجھنے کی وجہ سے، سوء تفاہم کی وجہ سے، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یہ کتنا بڑا خلفشار ہو گیا کہ سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے کہ کیا یہ مزہ، یہ لڑائیاں اور جھگڑے تم لوگ سب سارے کر رہے ہو۔ تو ان لوگوں کو شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی کہ ارے ہم لوگ کیا بے وقوفی کر رہے تھے، کتنا بڑا مطلب اپنے اوپر جو ہے ہم ایک مذاق بن کر رہ گئے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جب ہم مس انڈرسٹینڈنگ اور سوء تفاہم، کسی کی بات صحیح سے سمجھے نہیں، بلا تحقیق کے ادھر فلاں کو اس کو یہ کہہ دیا، اس کو یہ کہہ دیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک خلفشار ہو جاتا ہے، گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، رشتہ داریاں کمزور ہو جاتی ہیں، محبت میں کمی آ جاتی ہے۔ آج میاں بیوی کے اندر اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ دو ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے ان کے اندر بغض، کینہ، عداوت جو ہے پیدا ہو گئی ہے۔ کوئی کسی نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، بھائی کے تعلق سے، بہن کے تعلق سے، اگر بیٹھ کر ایک دفعہ بیٹھ کر اگر سارے لوگ بیٹھ جائیں تو کوئی بات نظر نہیں، بولی کوئی بات تو نہیں تھی، ہم لوگ فلاں اتنا یہ خیال وہ خیال میں ہم لوگ پڑے ہوئے تھے، مگر سب تو صحیح ہے۔ اسی لیے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہی وقت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں کو، احبابوں کو، رشتہ داروں کو سب سے مل کر، سب کو بلا کر بیٹھ کر ایک بار ساری باتیں اپنی رکھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک وقت میں ہارٹ اٹیک ہو، ایسا نہ ہو کہ بس ایک بستر مرگ پر ہم چلے گئے، اس وقت سب کو بلا رہے بھائی معاف کر دو معاف کر دو۔ اس سے بہتر ہے کہ زندگی میں رہتے ہوئے اپنے دل کو صاف رکھا جائے۔ دل از
حسد دل از حسد پاک کن تراحت یابی. علامہ رومی لکھتے ہیں کہ حسد سے، بغض و عداوت سے دل کو پاک کر لو، آرام ملے گا، سکون ملے گا. جب تک یہ سب نہیں رہتا ہے، خلش رہتی ہے، جب تک بغض و عداوت اور مس انڈرسٹینڈنگ، فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، سونا، سکون، یہ سب چلا جاتا ہے، رات میں نیند نہیں آتی ہے. اسی لیے ساری چیزوں کو، اپنے دلوں کو ان تمام چیزوں سے صاف کرنا ہے. تو سوئے تفاہم جو ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، کوئی فاسق، کوئی غیر ذمہ دار، جو جس کی کوئی ذمہ دار نہیں ہے، غیر ذمہ دار انسان تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو فتبینوا، تم خود تحقیق کر لیا کرو، پہلے معلومات کر لیا کرو. اس کی سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ انسان خود اسی سے براہ راست معلوم کر لے کہ فلاں صاحب، اچھے انداز میں، ایسا نہیں کہ وہ فون کرتے ہوئے کیا بھائی تم ایسا کہہ رہے ہو، ایسی بات کر رہے ہو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، تم میرے بارے، ارے بھائی اس سے سن تو لو کہ وہ کیا بات اس نے کہی ہے کہ نہیں کہی ہے. پہلے ہی ہم جو ہے کاروائی کرنی شروع کر دیں تو ان سے تحقیق کر لیں، ان سے معلومات کر لیں. ایسا نہیں ہو فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تم جہالت کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے تم ایسا نہ ہو کہ اس پہ چڑھائی کر دو، اس کو برا بھلا کہہ دو، پھر کیا ہو علی ما فعلتم نادمین، پھر تم کو بعد میں جو تم کیے ہو اس پر تم کو شرمندگی ہو کہ ہم نے اگر یا بغیر تحقیق کے ہم نے ان پر یہ کر دیا، ان کو یہ فلاں بول دیا، فلاں کو فلاں بول دیا. ان تمام چیزوں سے، ان تمام چیزوں پر ہمیں خیال رکھنا ہوگا. قرآن کی اس آیت پر اللہ کی ہدایات جو ہے، اس آیات کی جو ہدایات ہمیں دی جا رہی ہیں اس پہ ہم عمل کریں گے، اور عمل کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی پر اس کو لاگو کریں گے کہ آج سے جتنے بھی احوال ہمارے سامنے ہوں گے، اس میں کسی کی بات یا کوئی خبر بھی ہمارے سامنے آئے گی، ہم ایک عادت بنائیں گے کہ ہم اس کی تحقیق کریں گے. تحقیق نہیں ہو، سینڈنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں، خبر تحقیق پوری ہو جائے، نہیں یہ بات صحیح ہے، اور صحیح ہے تو دائرے میں رہ کے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہم اس کو دوسروں تک یہ بات کہہ سکتے ہیں. اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ بات دوسروں کو نہیں بتائیں گے تو کل وہ بھی کیا ہوگا، مطلب کہ وہ اس کے اوپر بھی ظلم ہو سکتا ہے، وہ بھی جو ہے کہیں جو ہے اس کو کہیں پہ اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے. تو ایسی جگہ جہاں پہ کسی اور کو تکلیف پہنچے وہاں پہ اس کی بات کہی جا سکتی ہے. لڑکی کا رشتہ لگتا ہے، اگر کوئی لڑکے والے آ کر کے اور لڑکی کے تعلق سے یا لڑکا کے تعلق سے کوئی پوچھیں کہ بھائی لڑکا کیسا ہے، تو وہاں پہ یہ نہیں کہ ہم غیبت کر دیں گے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ یہاں پہ چھپاتے ہیں اس بات کو تو کیا ہوگا، ایک لڑکی کی زندگی جو شروع ہونے جا رہی ہے وہ زندگی خراب ہو جائے گی. اگر لڑکا خراب ہے اور آپ نے یہ کہہ لیا کہ غیبت ہو جائے گی، نہیں. یہاں پہ شریعت حکم دیتا ہے کہ جہاں پہ دیکھو کہ یہاں پہ نقصان ہو سکتا ہے، دوسرے لوگ اس پہ ظلم میں گرفتار ہو سکتے ہیں، تو اس کو آگاہ کر دیں کہ فلاں صاحب سے ہوشیار رہنا. ہاں، لڑکے کے اندر یہ خرابی ہے، کھول کر بتائیں، کوئی پوچھے تو. لڑکی کی خلاف بھی، لڑکا اگر تحقیق کر رہا ہے تو لڑکی کے خلاف بھی اگر صحیح خبر ہے آپ کے پاس، آپ فوراً بتائیں اس کو. ایک زندگی کا مسئلہ ہے. تو ان چیزوں، شریعت کے دائرے میں رہ کر بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر خبروں کی صحیح تحقیق، تمام تر خبروں کی شواہد سامنے ہوں تو ہی دوسرے تک پہنچائیں، اور اپنے دل میں بھی وہ بات جو ہے بیٹھائے نہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ کلیئرنس اس کی نہ ہو جائے. اس سے خود ہم براہ راست معلومات نہیں کر لیں تو دوسروں کی باتوں کو سنانے سے یہ بگاڑ معاشرے میں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح تحقیق عطا فرمائے، اس پر صحیح طور سے صحیح شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.